الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ واجب الاحترام، واجب التعظیم میرے دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، تسی تے میں نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل اندر شریکاں میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال تساں ڈھوک مصطفیٰ آباد والیاں نے جننے جو کوشش کر کے کاوش کر کے اج دا خوبصورت پروگرام سجا کے منو اور اپنے اپنو حضور دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے، اللہ تو انہوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی محمد عدنان عارف صاحب انہوں نے میرے نال رابطہ فرمایا، میں انہوں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے اللہ نے وعدہ پورا کرن دی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے۔ علماء ربانیین بھی تشریف فرمانے، تسی بھی معززین علاقہ ہو۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، چونکہ ڈے ٹائم میں تسی بھی دیہات دا ماحول ہے، اپنا کو مال مویشی دا بھی کرنا کم کاج، اور اتو پھر نمازی اثر دا ٹائم بھی قریبی، تھوڑا ٹائم میں تھوڑے ٹائم میں تھوڑا زیادہ گل کرنا چاہنا۔ خطبہ میں ترنم نہ نہیں پڑھیا تاکہ ٹائم بچے۔ لمبی تمہید میں بننا دی منو عادت ہی نہیں کہ ادھا گھنٹہ بندہ تمہید بندہ رہے، چونکہ چنانچہ گویا کرے تو جا کے تقریر شروع کرے۔ تو اسی ویکھو کہ اگلے دوسرے منٹ میں اپنا سبق شروع کر لانگا۔ ایک صرف گل کرنا چاہنا، اگر تانوں میری گل دی سمجھ آوے نا تے پھر میری ڈیمانڈ ہے کہ سبحان اللہ فرمایا جائے۔ اگر تانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے تو میں تانوں آکھو جی سبحان اللہ، تو تہاڈا کہنا ہے ویلڈ ہے، وہی شاہ صاحب کیڑی گل تے آکھی سانوں تو تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ نہ آوے تو میں تانوں خود آنا بولنا نہیں، جدو سمجھ آوے پھر سبحان اللہ فرمانی ہے تاکہ مینوں سمجھ آ جائے کہ تانوں میری گل دی سمجھ آ گئی۔ ہن اجازت عطا فرماؤ میں گل شروع کر لاں۔ مینوں بھائی عدنان صاحب نے آکھیا جی شور ساڈے لوگ پسند کردے نے، شعر ذرا کو شور شور، مینوں اللہ خوش گلو بنایا، میں شعر بھی چنگا پڑھ لینا، سور بھی چنگی لا رہی ہے، لیکن شعر تقریر نہیں ہے، شعر جسٹ ایک ذوق ہے۔ تقریر اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے۔ تھوڑا جب موڈ بن لئیے، ٹورا ٹور لئیے، اپنا مسلک دے اپنا عقیدہ پہلا بیان کر لئیے، پھر اپنا شعر بھی پڑھ لانگے۔ حضرات انکار خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے کملی والیا تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چکے۔ پھر سنو میں کیا کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ تیرے خدا نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے۔ مصطفیٰ آباد رہنے والے ہو، جدہ ذکر میں بلند کراں ہو رہے ہو دا بلند ہوئے کہ نہ ہوئے، جدہ ذکر تسی بلند کرو پتہ نہیں ہوتا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے، جدہ ذکر میرے مسلک دے علماء بلند کرن، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مناظر اسلام، کوئی دین دا بڑا وڈا تھم جدہ ذکر بلند کرے ہو رہے ہوتا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے، تو سنیو جدہ ذکر میرا اللہ بلند کرے، جدہ ذکر میرا رب بلند کرے۔ یاد رکھو اے کائنات مکتے سکتی ہے، اس سونے دا ذکر ختم ہو سکتا
نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرا ذکر کسی مولوی بلند نہیں کیتا، تیرا ذکر کسی مفتی، کسی ملا، کسی ملوانے، کسی ذاکر، کسی پیر نے بلند نہیں کیتا. ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر تیرے رب نے بلند کیتا ہے. تے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے نا، ماں نے اولاد جمعی نہیں جڑا وہ دے ذکر نو مٹا سکے. اور تسی بھی آئے ہو، میں بھی آیا. ذرا غلط وجہ نہ سنے آجے، مسجد میں چسی بیٹھے ہیں، تسی بھی آج تشریف لے آئے ہو، میں بھی حاضر ہویا، بیٹھے ہیں اسی مسجد میں تے کرنے پہ سی اپنے نبی پاک دیاں گلاں. اے میں گل ٹھیک کی ہے؟ کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے، کوئی ووٹ شوٹ نہیں منگے جا رہا ہے. بھائی بیٹھے ہیں اسی مسجد میں کرنے پہ حضور دیاں گلاں، پنڈ والے ہو، ٹھوک والے ہو، سوال پیدا ہوتا ہے انج مسیطے بہ کے نبی پاک دیاں گلاں کرنا شرک تے نہیں، بدعت تے نہیں، فضول خرچی تے نہیں، ایک کوئی رسم بنائی ہے سا کوئی ویکشوے کی کام میں. آؤ تو میں حدیث پاک سنانا، میری ویڈیو ریکارڈ ہون رہی ہے، میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہواں نا، ریکارڈنگ میں پھر نہیں دیں دی. تسی باعزت لوگ کو، باشعور لوگ کو، میں جڑی گفتگو کراں گا نا، میں ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہوں. سنانا بھی میری ذمہ داری ہوئے گی تے وکھانا بھی میری ذمہ داری ہوئے گی. اور سنو حدیث پاک، میں جڑی گل کیتی ہے تسی بھی آئے ہو، میں بھی آیا، بیٹھے اسی مسجد وچ کرنے پہ حضور دیاں گلاں. اے ذرا جملہ یاد رکھیا جی، میں آگے بھی تو کو جا کے پوچھنا ہے اسی کی پہ کرنے حضور دیاں گلاں. اے ذرا جملہ یاد رکھیو. ہن حدیث پاک سنو، جتوں میں حدیث پڑھن لگا، کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل، او دی جلد نمبر 7 اٹھاؤ، او دا صفحہ نمبر 23 کھولو، او دے تو حدیث نمبر 16960 پڑھو. حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. اور ذرا توجہ فرمانا، صحابی رسول فرماندے نے ملاتیو نبی دی مسجد سی، نبی دے صحابہ نبی دی مسجد وچ گول دارا لا کے بیٹھے سن. ذرا منظر اپنی اکھاں سامنے لے کے آویو، کیا نظارہ ہوئے گا، کیا منظر ہوئے گا. نبی دی مسجد، نبی دے صحابہ نبی دی مسجد وچ گول دارا لا کے بیٹھے، کس موضوع تے گفتگو پہ کر دے، کس موضوع تے باہمی اظہار خیال ہو رہے ہیں، کس موضوع نو ڈسکس کیتا جا رہے ہیں. صحابہ کس موضوع تے گفتگو پہ کر دے رہے. ادھر تکو میرے ول، تو اڈے تے میرے مدنی کریم آقا کا شان نبوت دا پردہ اٹھایا، سرکار مسجد وچ آ گئے. میرے نبی پاک میں چک کر کے کھلو کے نا ویکھنا تے سننا شروع کر چھڑے، کی گلاں کر دینے پہ، اے صحابہ کی گفتگو پہ کر دینے. سنیو چند لمحات میرے مصطفیٰ نے سنیا، پھر لبے وحی یوحنا نے کھولیا. حضور نے فرمایا صحابہ، صحابہ پیچھے مڑ کے دیکھا، جی یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے صحابہ، جی کملی والے حضور تو قدموں تو ساڈا ماں پیو قربان جائے. سنیو میرے نبی نے صحابہ کو ایک سوال کیتا. بولو کی کیتا؟ سوال کیتا. او سوال کیے تو میں حدیث پاک دی عبارت سنانا. حضور نے فرمایا صحابہ، عرض کی تھی جی آقا. فرمایا ما اجلسکم، ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ تو اڈی مہربانی میں تو جتھے لے ہونا چاہنا. صحابہ نو حضور نے فرمایا ما اجلسکم، ایتھے کیوں بیٹھے ہو، کی پہ کر دے ہو، توڑے بہن دا مقصد کی ہے، کس وجہ تو بیٹھے ہو، کی گلنا ہو رہی نے. صحابہ بننے ہاتھ، یا سیدی یا رسول اللہ، کملی والے بہنا کی ہے، جلسنا نذکر اللہ، جلسنا نذکر اللہ وجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. کملی والے اسی بیٹھے اپنے خدا دیاں مہربانیاں، او دیاں عطاواں، او دیاں بخششاں، او دیاں عنایات، او دیاں نوازشات، او دے احسانات. یا سیدی یا رسول اللہ، اسی بیٹھ کے رب دیاں نعمتاں تے رب دا شکر پیدا کرنے ہیں. سنیو میرے تے تواڈے آقا پھر بولے، فرمایا صحابہ رب دے بے شمار نعمتاں دتی نے، ان گنت نعمتاں دتیاں نے. قرآن آندا تسی رب دیاں نعمتاں گننا وی چاہو تے نہیں گن سکدے. رب نے ایڑیاں نعمتاں دتیاں نے، اوے تسی ہن بیٹھ کے رب دی کس نعمت تے رب دا شکر ادا کر دیو پے. صحابہ کہیا یا رسول اللہ، گل تہاڈی 16 نے تسی بالکل بجا فرمائے، سچ فرمائے، ٹھیک فرمائے کہ رب نے بے شمار نعمتاں دتیاں نے، پر مدینے دا لاڑیا اسی ہن بیٹھ کے رب دی سب تو وڈی نعمت وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، سونیا جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑیا ہے، سونیا جڑا
جڑا رب نے اپنا محبوب سانو دے چھڑے ہے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ سونے جڑا تواڈی صورت وچ رب نے ساڈے تے احسان کر چھڑے ہے مدینے دا لاڑیا جڑا تواڈے در دی غلامی دا پٹا ساڈے گلاں وچ آ گیا ہے لج پالو تواڈیاں ہی گلاں کر دے سب صحابہ کی آنے یا رسول اللہ کی پہ کر سا تواڈیاں بولو یار کی پہ کر سا تواڈیاں گلاں اس حدیث نو ایتھے روک لو ایتھے روکو حدیث مانگ لو ہن چلو میرے پہلے جملے وال میں گفتگو شروع کرنے تو پہلے پوچھے ہے میں تو تسی کی پہ کرنے حضور دیاں صحابہ کی آنے یا رسول اللہ کی پہ کرنا تواڈیاں سنیو مڑے دوویں گلاں رل گئیاں نے پتہ چلیا مڑے انج بہ کے حضور دیاں گلاں کرنا شرک نہیں انج بہ کے حضور دیاں گلاں کرنا بدعت نہیں انج بہ کے حضور دیاں گلاں کرنا شرک و بدعت ہوندا حضور فرماتا اٹھاؤ جاؤ کرو کری کتے مسیتے میری بہ کے میں مسا شرک مکانا پیا پھر لگیو شرک کرن پھر لگیو بدعت کرن جاؤ کرو کری لیکن حضور نے نہیں فرمایا صحابہ کہ یا رسول اللہ تواڈیاں گلاں کرنے آپ سنیو جی سلینی گل ہوئی نا تو آؤ ایسا ہونا لگے گا گیا جی بلاؤ انہوں کر رہا جلدی بلاؤ کہ انہوں شیر پڑھنے لگا تو آپ اٹھ کے ٹور گئے ڈرائیور بھی باہر نکل گئے ذرا نکال کرو بلاؤ ذرا جلدی انہوں آواز مارو جی ساؤنڈ والے لوگ کہ تو تے آ یار تو ڈرائیور گڈی چھاڑ کے ٹور جائے تو موڑ وجنی ہوئی ہے جلدی آ ذرا توجہ ہے حضور دے صحابہ کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ تو اڈیاں ہی گلاں پہ کرنے ہیں ہن اس عربی دا ترجمہ کریے میں شیر پڑھاں گا جو تسا میرے نہ پڑھیا تے پھر اگو پڑھنے دی ضرورت کراں گا جو تو نہ پڑھیا پھر میں نہیں پڑھنا میرے نبی دے غلام ذرا توجہ فرمائیو صحابہ کرام عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ یہ والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دیاں کڈلاں والے یاسین دے سریاں دی لڑیاں والے ید اللہ دے ہتھاں والے وجہ اللہ دے چہرے والے والعشر دے زمانے والے لام رک دی جان والے اے وما ینطقو ان الہوا دی زبان والے اے خدا دی خدائی دے بادشاہ اے سادی کل کائنات یا سیدی یا رسول اللہ اسی بھی تھوڑی ای گلاں تھوڑی ای شاناں تھوڑی ای کمالات تھوڑی موجزات تھوڑی فضائل تھوڑی خصائص تھوڑی نور تھوڑی اختیارات یا سیدی یا رسول اللہ اسی بھی تھوڑی ای گلاں پہ کر دے سا صحابہ کی پیان رہے اے کبری والیا اسی بھی اے ہوئی پیان دے سا اے ہوئی نعرے پہ مار دے سا اے ہوئی قصیدے پہ پڑھ دے سا اے ہوئی اعلان پہ کر دے سا فضل رب اولا اور کیا چاہیے میں خطیب آدمی مینوں صاف دس دے پیا کیڑا مینوں وکھان واسطے پل پل لب پیا ہلاندا ہے تے کیڑا سینے دا زور لا کے پیا آندا ہے اے دنیا والیو پتہ لگے حضور دے نوکر بہ کے اپنے نبی دا جشن میلاد پہ منا دے رہے ذرا محبت نہ بولو مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا اگر میں تھوڑی پوری ٹھوک والے نو پوچھا اے ٹھوک مصطفیٰ باد رہن والے ہو اے کٹھ کا دائے اے جلسہ کا دائے علماء نو کیوں بلایا جے نات خانہ نو کیوں بلایا جے اے ٹھوک والے ہو اے مسجد نو کیوں سجایا جے تھوڑا جلدہ سائٹ کے ہوئے ویکھن کے ملے لیا ہوتے لیا یار میرے ڈبے دا زور لوا میرے حضور جو غلاموں اگر میں تھانو پوچھا میرے نبی دو غلاموں اے مسجد نو کیوں سجایا ہے اے جلسہ کا دائے کٹھ کا دائے پنڈ والیو تنو خوشیاں کا دیا چڑیاں نے تے میرا یقین ہے اے سارا پائیشت مجموعہ ایک کوئی جواب دے گا شاہ جی مل گئے چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا آؤ میرے
نبی دو غلامو تسی میرا ساتھ دے دے جاؤ میں تانوں نال نال سیرت دیاں کتاباں سناتا جانا تاکہ صداقت دیاں مہراں لگ دیاں جان کوئی اے نہ آکھے کہ شیر پڑھ کے مسلک ثابت کر دے رہے نہ سنیو شیر میرا ذوق ہے تسی میرا ساتھ دے دے جاؤ تانوں میں نال نال سیرت دیاں کتاباں بھی سناتا جانا مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے او پنڈ والیو تواڈے تے میرے حضور دے دادا جان جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ویکھو میرے ول میں منظر کشی کرنا چاہنا حضور دے دادا جان جناب سیدنا عبد المطلب آپ کی پہ فرما دینے لوگوں میں کعبے دا طواف پیا کرنا وہاں کعبے دے چکر پیا لانا وہاں طواف کعبہ کر دیا حضور دے دادا جان فرما دے رہے دنیا والیو میں نظر اٹھا کے کعبے ول ویکھیا ہے تے کی پیا ویلا وہاں فتزلزلت الكعبة 3 أيام ولم تسكن ولياليهن حضور دے دادا جان فرما دے رہے جدو حضور آئے نے میں کی پیا ویلا وہاں 3 دل تے 3 راتاں کعبہ جھوم دائے پیا کعبہ وجد پیا کر دائے کدی سجے کدی کھبے بیت اللہ جھومنا ہے اے بیت اللہ کیوں پیا جھومنا ہے تے کعبہ بزبان حال آندہ سنیوں میں جھوما کیوں نہ مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا آؤ تھوڑا جا ہو رکھے چلیے ذرا توجہ فرمائیو میرے تے تھوڑے حضور دے دادا جہان جناب سیدنا عبد المطلب آپ پہ فرما دینے لوگوں میں کعبے دا طواف پہ کرنا ادھر میرے گھر حضور آ گئے میرے نبی دی جلوہ گری ہو گئی میں کعبے دا طواف پہ کرنا طواف کعبہ کر دیا جناب عبد المطلب فرما دے رہے دنیا والیو میں نظر اٹھا کے کعبے والوے کھے آئے تے کی پیا ویلا وہاں جدر مقام ابراہیم کعبہ ادھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاندا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاندا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاندا ہے حضور دے دادا جان فرما دے نے میں طواف روک دیتا طواف چھڑ دیتا پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا حیران ہو کے کعبے والوے نہ پیا یا اللہ کعبہ کی پیا کردہ ہے نبی دے دادا جان فرما دے رہے اے دنیا والیو ہلے میں ایسے سوچ بھی چاہاں ایسے پریشانی بھی چاہاں کہ کعبہ کی پیا کردہ ہے حضور دے دادا جان فرما دے رہے کعبے دے پردیاں وچو کعبے دے غلاف وچو ملو آواز ہوں دیئے عبد المطلب تسی پریشان نہ ہو عبد المطلب تسی ڈرو نہ عبد المطلب ساری دنیا دا میں کعبہ وہاں میرا کعبہ تھوڑے گھر آ گیا ہے عبد المطلب ساری دنیا دا میں کعبہ وہاں میرا کعبہ تھوڑے گھر آ گیا ہے میں تے اپنے کعبے نو سجدے پیا کرنا وہاں پھر کیوں نہ اسی آکھیے کعبے دے پردیاں وچوں بھی اے ہوئی آواز ہوندی ہوئے گی مل گئے چاہیے مل گئے یہ فضل رب الاولا اور کیا گلہ تے لمیاں نے پنڈ والے ہو ایک
گل ہور سنا کے اگے چلیے حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ اوے لوگو حلیمہ سعدیہ ساریاں دائیاں رل کے حلیمہ کو لا گئیاں نی حلیمہ آؤ نیڑیو کدھر آئیاں ہو حلیمہ دیا سہیلیاں یا دیا نے نی حلیمہ تیر نال گلا کرنا یا ماں تیر نال شکوا کرنا یا ماں تیر نال شکایت کرنا یا ماں حلیمہ پاک فرما دیا نے اڑیو کادا گلا جے کادا شکوا جے کادی شکایت جے ایک دائی آن دیئے نی حلیمہ تو بڑی فضول خرچی ہو گئی ہے بڑیاں فضول خرچیاں کرنی ہے حلیمہ فرما دیا نے اڑیے میں سمجھی نہیں تو کہنا کی چانی ہے سنیو ایک سینئر دائی بول دیئے حلیمہ تنو میں دسنیا ہاں نی اڑیے بول وہ سینئر دائی آن دیئے حلیمہ تج کرنے جن ہو گئے نے اسی چیک پیاں کرنیاں وہاں اسی محسوس پیاں کرنیاں وہاں اگے کدی ضرورت دے ویلے بھی تیری کلی وچ دیوانے سی بلدہ اے حلیمہ آج کنے دن ہو گئے نے ساری رات تیرا دیوا بلدہ رہی دائے نی حلیمہ ساری رات تیرا دیوا بجدا نہیں تیرا دیوا بلڈا رہندا ہے حلیمہ پاک فرما دیا نہیں میریو سہیلیو واللہ لا اوکد نارا انہو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میریو سہیلیو منو اللہ دی عزت کی قسم میں جس دن دا رب دا یار اپنی کلی وچ لے آندا ہے نہیں میں تے کدی دیوا بالیا ہی نہیں اللہ حلیمہ فرما دیا نے میں جس دن دا رب دا یار اپنی کلی وچ لے آندا ہے نی مینوں تے کدی دیوا بالن دی لوڑی نہیں پئی نی حلیمہ تو عجیب گل کرنی ہے جے تو دیوا نہیں بال دی تیری کلی وچوں چانن کا دائے تے حلیمہ کی فرما دیا نے مل گئے چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولیاء اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی حلیمہ پاک کرے حلیمہ فرما دے میری سہیلیوں اللہ دی عزت دی قسم میں جس دن دا رب دا محبوب اپنی کلی لے آندا میں تے کدی دیوا بالیا ہی نہیں گل آگئی حلیمہ پاک دی توجہ فرمانا ذرا میرے والے علماء بیٹھے نے کتاب دا نام ہے سبل الہدی والرشاد اودھ وچوں تو میں گل سننا لگا اگر تے تسی میرے والے دیکھو گے میں منظر کشی کر کے بات تواڈے ذہن دے سانچے چ اتارن دی کوشش کراں گا او سارا منظر سمجھان دی کوشش کراں گا تسی علماء کولوں سنے ہیں کتاباں پڑھے ہیں بڑی معروف بات ہے بچے نوں پتہ ہے کہ دائیاں مکے آئیاں شیر نہیں مارنا آگے بیٹھ گئے دائیاں مکے دائیاں مکے آئیاں انہوں نے کہ حلیمہ پاک ہوئی ایدھر توجہ فرمانا منظر کی تو آڈے تے میرے نبی پاک دے دھادا جان عرب تا سردار حضرت سیدنا عبدالمطلب کعبے دا متولی شہنے کعبہ وچ دیوارے کعبہ نال ٹول آگے بیٹھا سنیو کیا منظر ہوئے گا کیا سما ہوئے گا پھر سنو میں کیا ہے عرب دا سردار کعبے دا متولی سہنے کعبہ وچ دیوارے کعبہ نال جناب عبدالمطلب ان کر کے ڈھول آ کے بیٹھے بڑا ریلیکس موڈ وچ نظر نیوی کیتی ہے سہنے کعبہ وچ بیٹھے نے ادھروں ٹردی حلیمہ میرے نبی دے دادا جی کو آ گئی آ کے حلیمہ ہوتے کیا دی عبدالمطلب سلام آکھیا جی فرما ہاں حلیمہ کدے آئی ہیں تو حلیمہ دیا نے عبدالمطلب فرما ہاں جی اللہ تو انہوں پوترہ دیتا ہے نا ہائے
اللہ تو انہوں پوترا دیتے ہیں. ہاں الحمدللہ اللہ میں انہوں پوترا دیتے ہیں. حلیمہ عرض کر دیا نے عبدالمطلب وہ منوں بھی بخاوا موڑ. فرما چلا میرے نال سنو اگے اگے حضور دے دادا جی پیچھے پیچھے حلیمہ پاک سینے کعبہ دے وچوں لنگ کے نا کعبے دے سین وچوں گزر کے حضرت حلیمہ پاک سینے کعبہ چوں نبی دے دادا جی دے پیچھے چل دی حلیمہ فرمانے ڈھوک مصطفیٰ آباد رہن والے ہو میں آ گئی نبی پاک دی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ پارسہ صالحہ عالمہ مؤمنہ آمنہ نبی دی پیاری امی جان جناب آمینہ سلام اللہ علیہ حادے در دولتی آئی. تسی میرے وال دیکھو میں جو کتابہ جو پڑھے تو کر کے وکھانا شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت حلیمہ پاک فرما دیئے رہے ملاتیو میں نبی دی ماں دے گھر دے دروازے تے آئی نا تے میں کی پہ وے نہیں تو اڈے تے میرے مدنی کریم آقا دی امی جان نے نا سرکار نو ان کر کے گود وچ پائے ہیں. لو دھوک آلے ہوئے اس تو آگے سوکھا نہیں میرے کو لونا اس تو آگے میں آسان نہیں کر سکتا. اگر سمجھ آ جائے تامی سبحان اللہ نہ آئے تو میں ہوئی سبحان اللہ. پور دی امی جان نے حضور نے گود وچ پائے اتے سفید رنگ دا اونی کمبل دیتا ہے تو آڈے تے میرے مدنی کریم آقا دا مکھڑا اس کمبل دے اندر چھپے ہے. جناب آمینہ لے کے آج حضور تشریف فرمانے او دروازے میں حلیمہ آکے آندے نے آمینہ سلام ہوئے جے فرما ہاں حلیمہ آجا اندر آجا. حلیمہ ٹردی ایتھے نبی دی امی جان کو لاگئی سبل الہدا و رشاد پڑھنا پیا. حلیمہ آکے آندیا نے آمینہ جی حلیمہ اپنا لال تے بخاؤ جی لینی گا حلیمہ نے کی تھی نا حضور دی امی جان نے کو حضور نے چکے یا تھی فرما حلیمہ اے لے لے حلیمہ فرما دی ملا دیو میں نبی دی ماں کو حضور لیا میں اپنی گود وچ پا لیا تو اڈے تے میرے مصطفیٰ دا مکھڑا اس کمبل دے اندر ہوئی چھپے ہے میں حضور نو چک لیا. فرما دی میرے دل وچ خیال آیا می حلیمہ ویکھ تے صحیح ہے آمنہ دا لال کڈا کچھ ہونا ہے. آندھی نے ایک خیال دل وچ آیا ادھر ویکھے جے میرے وقت جتھے نبی پاک دا مکھڑا سی نا اس مکھڑے تو میں اس سفید رنگ دے اونی کمبل دے چادر دا میں کنارہ پھڑیا انج اٹھایا مصطفیٰ دے مکھڑے سے آئے فرما دیا نے جلے میں حضور تے مکھڑے تو پر میں تیرے صدقے جاواں میں. حلیمہ کی ویکھیا جے فرما دی ملاتیو میں نبی پاک دے مکھڑے تو پرتا اتاریا تے میں کی وے نہیں پئی تو آڈے تے میرے نبی نے ماں زاغل بسر والیاں کھاں کھول کے میرے وال ویکھیا. تھوڑا جا ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے. فرما دی نے حضور نے نا انج کر کے میرے وال ویکھیا او لوگوں جس لے نینا نا نین ملے نا اکھاں وچ اکھاں پئیاں نظرہ ملائیاں میں تے اپنا دل پھڑ کے نہیں حلیمہ مر جائیں نو چھڑ کے نہ جائیں تے شاہ جی پھر کیا کھو گا حلیمہ سادیا نے میں کہ جی میری محبت آندی جناب حلیمہ جس لے نینا نین ملے ہوڑ گے اکھاں وچ اکھاں پئیاں ہوڑ گیاں تے حلیمہ میرے تے تھوڑے نبی دے کے ہاتھ جوڑ کے بزبان حال حلیمہ بھی ہوئی آندی ہوئے گی تو اے میرا وے تو اے میرا چین تے قرار سونیا کھولو ذرا تو اے میرا چین تے قرار سونیا ہاں تو اے میرا چین تے قرار نہ بھئی نہ پنڈ والے ہو ہر بندے نو میری دعوت نہیں جدا چین تے قرار حضور نے صرف او بندہ پڑے کسی اور پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں تو اے ساڈا چین تے قرار تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا او تیرے وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار. اگے حلیمہ سادیہ دیاں دی ہون گیا حضور نوے کے جس لے نینا نین ملائی ہون گے تو اے ہوئی آندی ہون گیا تیرا ہی خیال میرے دل اتے چھا گیا وے اکھ دا اشارہ
تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا۔ او میرے حضور دو غلاموں اگے حلیمہ سعدیہ تھوڑے تے میرے نبی دیاں اکھاں نو دعا کیویں دتی ہوے گی، وے جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا، ہاں ہاں جیوے تیری خمار سونیا، او تیرے نال وسدی۔ زندہ حضرات کی وقار توجہ فرق ایک سادی گفتگی کم جی، سادی گفتگی کو نہ ہو۔ اے ذرا ویکھو میرا توجہ ہے، مارو سیر، اے ذرا ویکھیو میرے وال، حضور نو چک لیا حلیمہ پاک کل بڑی مزے والی، حضور نو چک لیا، نبی دی امی جان المعاملہ ڈیل ہونا شروع ہو گئے کہ کنی دیر دودھ پیانا ہے، کنی دیر رکھنا ہے، رضاعت دا ٹائم کی ہے، ساری گل بات ہو گئی۔ حلیمہ فرماندے ملا دیو میں سونے مصطفیٰ نو چک کے نا نبی دی ماں دی بارگاہ چاہنی ہاں، آمینہ فرمایا جی حلیمہ میں ان مڑ جاواں اپنے پنڈ، اپنے علاقے، اپنی ڈھوک، اپنے قبیلے، اپنے محلے، اپنے ٹاؤن، اپنی کلونی، اپنے علاقے جڑا مرضی نہ رکھ لو نہ جو۔ حلیمہ نے میں ان جاواں، جناب آمینہ پاک فرماندے ٹھیک ہے حلیمہ جاؤ، اللہ دی سپر فی امان اللہ۔ حلیمہ نے میں حضور نو چکے ہے، سنو ویکھو میرے وال، جو کتاب چ پڑھے او دی منظر کشی کرنا۔ حضور نو چک کے نا نبی دی امی جان دے گھر چوں نکل کے چل دی حلیمہ فرماندے ملا دیو میں آ گئی صحن کعبہ وچ۔ کتے آ گئی؟ کتے؟ صحن کعبہ وچ مقام ابراہیم دے کول میرا خامد حارس کھلوتا ہے کہ میری بیوی آوے بچہ لے کے تسی اپنے پنڈ جائیے۔ اے مقام ابراہیم میں ذرا توجہ کرے جے، مقام ابراہیم کول حضور نو چکے ہے صحن کعبہ وچ، حلیمہ کھڑیاں نے فرماندے نے ملا دیو میں صحن کعبہ وچ مقام ابراہیم کول حضور نو چک کے کھڑیاں تے نظر اٹھا کے نا اے انج کر کے میں کعبے ول ویکھیا ہے، سامنے کعبے دی نکر وچ حجر اسود چمکدا سی پیا۔ اللہ توانو تے مینوں بار بار دے بوسے نصیب فرما۔ سنو اگے کی ہویا، میں کھلوتی ہاں مقام ابراہیم کول، حضور نو چکے ہے، نظر اٹھا کے کعبے ول ویکھیا ہے، کعبے دی نکر وچ حجر اسود چمکدا پیا۔ فرما دیے نے ٹھوک مصطفیٰ باد رہن والے ہو، میرے دل وچ خیال آیا نی حلیمہ اپنے پنڈ تے تو اگے ٹر چلی، اپنے گھراں، اپنے قبیلے، اپنے لوگ تے اگے جا رہی ہیں تے جاندی جاندی حجر اسود نو چوم جا۔ ہو رہے مڑ زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، ہو رہے ہونا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے۔ فرماندے نے ایک خیال میرے دل وچ آیا نا، فرماندے نے میں نبی پاک نو اوتھے مقام ابراہیم دے کول نا صحن کعبہ وچ لٹا چھڑیا۔ صحن کعبہ وچ مقام ابراہیم کول حضور نو لٹایا تے کعبے دے سین چو ٹردی چلدی فرماندے نے کعبے دی نکر تے آ کے نا میں حجر اسود نو بوسا دیتا، بوسا دیتا۔ اگے سنو کی ہویا، فرماندے نے لے میں کعبے دی نکر وچوں حجر اسود نو چوم کے بوسا دے کے سنبھلی نہیں، سدھی ہو کے کھلوتی، میں تے ڈر کے پیچھے ہو جانی ہاں۔ حلیمہ کی ویکھیا جے او نبی دو نوکرو لے میں کعبے دی دیوار وچوں حجر اسود نو چوم کے سنبھلی نہیں تے کی پئی وینی ہاں، فخرج الحجر الاسود من مکانہ، او لوگو کعبے دی دیوار وچوں حجر اسود باہر نکل آیا۔ ہائے فخرج الحجر الاسود من مکانہ، کعبے دی دیوار وچوں حجر اسود باہر نکلیا۔ فرما دیا نے میں اوتھے ہی کھلوتی ہیں، نصیب کر دے بیٹا، میں اوتھے ہی کھلوتی ہیں، او حجر اسود کعبے دے سین چو چلدا ایتھے مقام ابراہیم کو حضور لیٹے نے۔ فرما دیا میں کی پی بنیا حتی التصق
آقا وہ آ کے حضور دے لب چمدائے پہ ہائے وہ آ کے میرے نبی پاک دے لب چمدائے پہ یہ نہ حوالہ لینا ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں سنیو میری محبت آن دیئے میرا پیار آن ہے میری عقیدت آن دیئے کہ جس وقت حجر اسود آگا گیا ہونا ہے نا تے حلیمہ پاک نے سوچیا ہونا ہے جنہوں میں چمن آئی ہیں وہ صاحب بری تے چھرے نہیں جنہوں میں چمن آئی ہیں وہ حضرت صاحب جگہ ٹور گیا میں بھی مڑ جانی ہاں انج لگتا ہے حجر اسود اتھو نا حلیمہ کعبے دی نکر تو ٹردی نا ایتھے آ گئی ہونیاں نے ویکھیا ہوئے گا مقام ابراہیم کو حضور لیٹے نے حجر اسود آ کے حضور دے لباں نو چمدا پیا پوچھیا ہوئے گا وے حجر اسود اے کی کرنا پیا پوچھیا اے کی کرنا پیا تے پتھر بولیا ہونا حلیمہ آج جڑے مولوی ممبران دے بے کے چوڑا مار دے بکواس کر دے ساڑھے ورگے ہمیں نمک کرام بکواس کر دے اسی پتھر گوائیاں دینے خدا دی خدای دا بادشاہ ہے تے شاہ جی پھر کیا کیا انہیں حجر اسود نے میں کہا جی پتھران دی بولی تے میں نہیں جاندہ لیکن میری محبت آن دی حجر اسود نے حلیمہ نو جواب دیتا ہوئے گا اے حلیمہ اے او رب دا یار اے او رب دا محبوب اے پتھران نو کلمے پڑھا جان دائے اے پتھران نو کلمے پتھران کلمے پڑھا جان دائے اے پتھران کلمے پڑھا جان دائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اے سکیاں کھجوراں دائے اے ان بولیاں بھلا جان دائے حلیمہ ایو رب دا یارے اے گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے اے گنگیاں نو گلاں سنیو اے میں 4 لائنہ پڑھیاں علماء بیٹھے نے پتھراں نو کلمے سکیاں کھجورا ان بولیاں نو تے گونگیاں نو گلاں اے 4 لائنہ ایک قطع پڑھے ہے علماء نو پوچھ لو ایک لائن تے حدیث پاک ہے بلکہ جڑی میں آخری لائن پڑھی نا گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے سن لو تے حدیث پاک ادھے منٹ سے حضور دے کول ایک بی بی آ گئی نالو دے جوان منڈا داڑھی مچھ لوائی السلام علیکہ یا رسول اللہ ہاں بی بی کدے آئی ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میرا پتر ہے تے حضور جدو پیدا ہویا تے بولیا کوئی نہیں جدو پیدا ہویا تے بولیا کوئی نہیں بچے چپ کرو بیٹا جدو پیدا ہویا تے بولیا کوئی نہیں تے یا رسول اللہ میں کوئی نہیں جان کیتا وے چلو کوئی بچہ لیٹ بھی بول دے فرمایا ہن موڑ حضور ہن جوان ہو گیا داڑھی مچھ آ گئی میں اپنے پتر دی شادی کرنی ہے میرے پتر نو معذوری لگی ہے تے جماندرو گونگا ہے اے پدیشی گونگا ہے حضور کو مہربانی ہو جائے نگاہ کرم ہو جائے میں تو حدیث پاک بخانا میرے والے خود رہا حضور نے ان کر کے نظر اٹھا کے نا فرماؤ کاکا بولنا کیوں نہیں ہوئے حضور اس جماندرو گونگے نا فرماؤ کاکا بولنا کیوں نہیں پر حدیث پاک روز روشن دی طرح کتابوں میں چمک دیئے پئی او جماندرو گونگا ہاتھ بن گیا اندہ یا سیدی یا رسول اللہ منو آج تک کسے بلایا ہی نہیں لج پالو منو آج تک کسے بلایا ہی نہیں آج تو سا منو بلایا تو میں بولیا نہیں پتہ لگا میرا نبی ہوئے جماندرو گھنگیاں نو اشارے کرے تو وہ کلام کر دے لو جی ایک حدیث اور سنا دئیے کہ بس کریے ٹھیک ہے چونکہ جمہوریتیں پوچھنا چاہیے نا جبری تقریر نہیں مولانا صاحب کرنی چاہیے کہ میں انہی یاد کر گیا تو سنا کی جانی ہے سنا دئیے ایک اور گل پھر انشاءاللہ نماز اثر کرے لو جی ایک کو کم کر دے چلو اللہ خیر کرے اے توجہ فرماؤ علماء بیٹھے نے پنڈ والے سجے کھبے نہ ویکھے نے میری گل ضائع نہ کرے جی گل بڑی سواد والی سنان لگا تانوں لیکن سجے کھبے ویکھ کے بعد نہ آپ بے سوادے ہوئے جے نہ مینوں کرے جے جتھوں میں گل سنا لگا نا کتاب دا نام جے الاصابہ کی نام ہے اینو لکھیا امام اسقلانی نے امام اسقلانی الاصابہ وچ اس واقعے نو کوٹ کیتا ہے امام جامی نے انہوں نے لکھیا لیکن میں الاصابہ دی گل کرنا پیا کی امام اسقلانی لکھ دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک واحد صحابی ہوئے نے جنہ دی عمر مبارک ہوئی ہے 700 سال
یہ تے زنانیاں نہیں سبحان اللہ دے. پھر سنو میں کیا کہ امام اسقلانی لکھ دے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک واحد صحابی ہوئے نے جنہ دی عمر مبارک ہوئی ہے کنی 700 سال. انڈیا دا ایک شہر ہے وہ دا نام ہے بٹھنڈا, آج بھی موجود ہے. اس بٹھنڈے شہر وچ اس حضور دے غلام دی مزار مبارک آج موجود ہے. آپ دا مزار مبارک انہاں دا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ. ہن سنیو گل بڑی سواد والی ہے. حضرت بابا رتن ہندی اپنے قبول اسلام دا واقعہ سنا دے کہ کی ہویا, کی ویڑا سی, کی سچویشن کنڈیشن کی سی. میں کلمہ پڑھیا, فرماتے ہیں میں پیشے اعتبار رہا سا تاجر. کون تاجر کمیونٹی نے تعلق سی. روٹ آف تجارت کی سی, انڈیا چو نکلنا شام ہونا, شام چو نکلنا مکے جانا, مکیوں تجارت کرنی, پھر شام ہونا, شام چو انڈیا جانا, انڈیا ٹو شام, شام ٹو مکہ, مکہ ٹو شام, شام ٹو انڈیا. اے روٹ آف تجارت سی بابا رتن ہندی دا. آپ فرماتے ہیں ٹھوک مصطفیٰ آباد والے ہو, میں ایک دن اپنی ساری تاجر برادری دے نالو پورا گروپ پورا وفد اسی انڈیا چو نکلے, شام آئے, شام چو تجارت کی سے مکے ٹر گئے. علی اسی مکے شہر دے وچ داخل نہیں ہوئے. مکے دی اضافی آبادی اوتھے سبزہ سبزہ لگا سی, لوگ بھیڑ بکریاں چراندے سن, اوتھے لوگ اپنا مال مویشی چراندے سن. فرماتے ہیں اسی ہلے اس وادی وچ پہنچے نا, اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ایڈی تیز بارش کہ سجے کھبے لوگ نس پھج گئے سارے مال مویشی لے کے. حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں اسی سارے تاجر ایک پہاڑ دی اوٹ میں چھپ گئے. بھئی بارش بڑی تیز ہے, یہ رک نہیں مڑ جانے ہیں. بڑی تیز بارش, سارے تاجر پہاڑ دے تھلے چھپے رہے. فرماتے ہیں او سامنے ایک ندی نالا چلے پیا. بارش دی شدت دی وجہ تو اس نالے وچ تغیانی آ گئی, بھی بھر گیا نالا, انج چھلا پین پانی دیا. فرماتے ہیں لوگو میں پہاڑ دی اوٹ میں چھپ کے نا ویکھیا یارو نالا چل دے پیا. ایک تقریباً 7 سال دی عمر دا بچہ اس نالے دے کنڈے کھلوتا ہے. کنی عمر ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ 7 سال دی عمر دا بچہ ہے. فرماتے ہیں میں کہا یارو بچہ کھلوتا ہے تے نالا اگے بڑا تیز پانی چل دے پیا, مینوں لگدا ہے اس بچے نالا پار کرنا ہے. حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں میں پہاڑ دی اوٹ وچوں نکلیا, چلدا نا میں اس بچے دے کول چلا گیا, میں اس بچے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا, میں کہ نالا پار کرنا جے. ہائے فرماندے نے میں نہیں گل کی تھی نا, اس بچے انج کر کے میرے وال ویکھیا, او دنیا والے ہوئے ایڈی سونی دی اکھ, ایڈی سونی دی اکھ. میں حیران ہو گیا, اے بچہ کوئی عام نہیں, اے عام بچہ نہیں ہے. دی ویکھنی تے دی اکھ جڑی ہے نا اے لاجواب تے بے مثال ہے. اگے چلو سنیو, فرماندے نے میں اس بچے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا, اے نالا پار کرنا جے. آندے نے بچہ سی عربی تے میں سا عجمی. اس بچے نے سر دا اشارہ کیتا, ہاں جی. فرماتے ہیں میں چکیا تے نالا پار کرا چھڑیا. جس نے میں نالا پار کرایا نا, فرماتے ہیں اس بچے پھر میرے والا آن کر کے نا نظر گہری جما کے فرمایا جاؤ اللہ تیری عمر دراز کرے, جاؤ رب تیری عمر دراز کرے, جاؤ رب تیری عمر دراز کرے. حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں اس بچے میں نو 7 باری دعا دیتی. کنی باری؟ 7 باری. میں اچھی جگہ دے بیٹھا 5-7 میرے نوجوان بزرگ میرے سارے بول دینے پہ, نوجوان منڈے نے چوپ کر کے میرے پر بیکھی جاندے نے, پیڑے ہو یا تیان تھلے کار چھوڑو یا سبحان اللہ کہہ رہا نا. مینوں بے سوال دینا کرو, میں تھوڑے والے اشارہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بھی تو اچھی بات نہیں لگا بیٹے بیٹے بیکھی جانا مولوی نو. سبحان اللہ ماشاءاللہ ہونی چاہیے, مزہ لوی دا بات دا. حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں میں اس بچے نو نالا پار کرا چھڑیا, ویڑا لنگ گیا, وہ وقت لنگ گیا. پڑھو الاصابہ امام اسقلانی لکھتے ہیں اے نالا پار کرانا لے واقعے نو 50 سال لنگ ہے. کنے سال؟ 50 سال. آج ویکھو جی میں تہاڈے کول آیا جوان آدمی ہے, اللہ تہاڈی بھی حیاتی کرے تے میری بھی کرے. جے سانو ساڈی سارے دی لمبی ایڈی زندگی ہوئے 50 سالاں تو بعد میں تہاڈے کول آواں نا تے کئیاں کو نہیں پہچاننا اے بابے ری وہی نے وہ جڑے وہ جوانی جو برہان شاہ ساڈے کول آئے سن. تو ہی نہیں پہچاننا. ایک بچہ ہی 7 سال دا ہوئے تے 50 سال لنگ جان. حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں 50 سال گزر گئے, جس نے اسی 50 سال نالا پار کرنا واقعے نو گزرے. ایک دن فرماتے ہیں میں تے میرے سارے تاجر بٹھنڈے ساڈے شہر وچ اسی بیٹھے اپنی بیٹھک ڈیرے تھڑے تے بیٹھے گلاں گلاں کریے پے, لوکو 14ویں رات دا چند چمکے پیا. حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں سکی ویکھیا, اچانک چند 2 ٹکڑے ہو گیا.
چند ٹوٹیا نا یار چند کیوں ٹوٹیا ہے اے کی معاملہ ہے اسی سارے تاجر ڈر گئے لوکی بٹھنڈے دے گھراں چوں باہر او تاجرو او یا پنڈ دے سیانے او یا کی ہویا او کی قیامت نہیں آؤ کی دے اے چند کیوں ٹوٹیا ہے فرماندے نے سارا پنڈ ایسے ٹینشن وچ کہ چند ٹوٹیا کیوں ہوئے سنیوں چند پھر جڑ گیا ہائے چند پھر میں اپنے اللہ حضرت قدم چوملا بریلی دے بادشاہ دے تاجدار بریلی پہ فرماندے نے تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو ہے نور اے تے بڑا مشہور ہے زمانہ قصیدہ نور بچے بچے نو ہوندا ہے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بس میں گل مکانا چاہنا حضرت بابا رتنی فرماندے نے ملاتی ہو چاند ٹوٹیا مڑ جڑ گیا توجہ ہے تواڈی کوئی نہ سمجھ آئی اے کیوں ٹوٹیا یار کیوں جڑیا رولا کی ہے مسئلہ دی اے بھی رات لنگ گئی حضرت بابا رتنی فرماندے اور بھی کئی دیہاڑے لگے اے چند ٹوٹنے واقعے نو ایک دن مکے وچوں ایک تاجراں دا قافلہ ساڈے انڈیا آیا تے مینوں گل بڑی کلک کرے یہ چند کیوں ٹوٹیا ہے میں کہا تاجرو او مکیوں آئے ہو یار وہ اگلے دن چند ٹوٹیا ہے وہ پتہ جی وہ کی رولا سی فرماندے نے تاجر بڑے مطمئن ہو کے اندر آہو پتہ ہے سانو پتہ ہے اور میں کی ہویا سی یار انہوں نے کہا بھئی ساڑھے ہوتے نا مکے ایک محمد نامی نوجوان ہے ایک محمد نامی نوجوان ہے انہوں نے کہا مڑ انہوں نے کہا جدن چاند ٹوٹے ہیں نا وہ ساری ہو دی برادری ہو دے چاچے دے سارا قبیلہ کھڑا سی انہوں نے کہا میں اللہ دا نبی ہاں انہوں نے کہا نہیں تو ساڑھے ورگا بشر ہے انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا تو نبی ہے نا انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا نبی ہے تو چاند توڑ بس دو چار جملے رہ گئے نبی ہے تو چاند توڑ فرماندے نے ملا دیو ہویا مڑکی انہوں نے پانچ کیتا ہے تو چاند ٹوٹ گیا رتن نہیں فرماندے نے میں کہا مڑ جڑیا کیویں سی وہ تاجر آندے نے انہیں اینج کیتا سی جڑ گیا سی فرماندے نے میں سوچا لگ پیا جیڑا انج کرے تے تروڑ چھڑے انج کرے تے جوڑ چھڑے انہوں تو ملنا چاہیے فرماندے میں ٹریا مکیوں کئی مہینے تے دنوں دا سفر طے کر کے میں مکے انڈیا چوں مکے آیا میں کہا مکے والے ہو وہ اتنے یارو اگلے دن ایک محمد نامی نوجوان ہے وہ جنہیں چند تروڑے ہے انہوں دا گھر کتنے ہوئے مکے والے نے پراؤنے ہیں وہ سرکار تے مدینہ ہی شیف چلے گئے سرکار تے مدینہ فرماندے نے میں کھلوتا مکے میں کہ مدینہ ٹور گئے چلو پھر مدینہ ہی چلنے ہیں کہ چلو پھر مدینہ چلنے کئیاں دنوں دی مسافت طے کر کے مدینہ پاک آ گئے مدینہ پاک آ کے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر اے رہنے دکو ہرنے لو تمامی باب تشریف رکھیں ہماری اس خوبصورت محفل کا حصہ بنے پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب پیر فاروق احمد میری صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ میرا شریف میں آپ کو اپنی جانب سے اور منتظمین محفل کی جانب سے سمین قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر دومیاں چاہ کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میرے واسطے اور تواڈے واسطے انتہائی پر مسرت موقع ہے کہ قبلہ بھائی جان تشریف لے آئے نے اہلا و سہلا مرحبا آستانہ علیہ میرا شریف سبحان اللہ توجہ ہے تواڈی دو جملے میرے رہ گئے پھر انشاءاللہ جڑا آپ دا کولوں ملفوظات عالیہ سننے ہیں حضرت
بابا رتن جی فرما دے میں آ گیا، جنہیں سوچے نا انہاں کیا یارو تے مدینے ٹر گئے رہے، فرما دے میں کھلوتا سا بازار مکہ وچ، میں چل پھر مدینے چلیے، مدینے آئے کئیاں دنوں دی مسافت طے کر گئے، اوے مدینے آئے یقیناً صحابہ کرام سن، ہاں بابا جی کدوں آئے ہو؟ انہیں کیا یارہ اتھے ہو مکیوں اگلے دن آئے نے کوئی بڑا سونا انہاں دا بکھڑا ہے، انہاں چاند تروڑے ہے، انہاں دا گھر کتے ہوئے؟ مدینے دے لوگ کہتے ہیں بابا جی اراؤ نیڑے ہو، او مجمع لگ گئے؟ فرما دینا ہاں ہاں مجمع تے لگ گئے۔ امام اسکلانی لکھ دے نے کہ حضرت بابا رتن جی نا صحابہ کرام نے کہا بابا جی جتنے لوگ کٹھے ہوئے نا اوتھے حضور جے، فرما دے میں چلدا چلدا جلے گیا نا لوگوں نے پورا پورا کر کے ویکھے حضور کھڑے نے، آقا جی میرے مصطفیٰ نے کہا آؤ بابا جی کدوں آئے ہو؟ فرما دے میں ہاتھ جوڑ لے لج پالو انڈیا چوں آیا بٹھنڈے دا رہن والا نا میرا رتن ہے، حضور مینوں اپنا کلمہ تے پڑھا لو، ہائے یا رسول اللہ مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت بابا رتن فرما دے حضور نے میرے والے کے مسکرا کے فرما بابا جی کلمہ پڑھنا جے، تھوڑا جا مسکرا سکتے ہو تسی، بابا جی کلمہ پڑھنا جے؟ عرض کی تھی جی میرے آقا، حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کلمہ تے پڑھنا ہے کوئی معجزہ ہی بخا چھڑو، پڑھو اللہ صحابہ، پڑھو اللہ صحابہ، امام اسکلانی نے کی لکھے حضور کلمہ تے پڑھنا ہے کوئی معجزہ ہی بخا چھڑو، فرما دینا حضور نے مسکرا کے فرما بابا یہ معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھنا ہی؟ عرض کی تھی نہیں لاج پالو شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ان طرح اطمینان کلے واسطے ہن میرا جملہ مکمل ہوئے جس دل وچ رتی بھی میرے حضور دی محبت ہوئے نا وہ بندہ بولے دوجے میری دعوت نہیں۔ حضور نے فرمایا بابا موجہ دیکھنا چاہنا ہے؟ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ، فرمایا بابا وہ جڑا نالا پار کرائے سی وہ موجزہ ٹھیک نہیں؟ آئے وہ جڑا میں نالا پار کرایا سی وہ موجزہ ٹھیک نہیں؟ فرماندے نے جو میں انی گل میں تے حضور دے کلمہ یا رسول اللہ اس تو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر جائے مینوں اپنا غلام بنا لو، نبی پاک دا کلمہ پڑھے حضور دے امتی مکتے غلام بن کے قدمہ پاک اچ بیٹھے، فرمایا بابا جی کھڑے ہو جا ذرا، کھڑے ہو جا ذرا بابا، کھڑے ہو گئے، فرمایا بابا ادو میں ایک دعا بھی دیتی سی یاد ہی جی لج پالو مینوں یاد ہے، فرمایا کیا آکھیا سی میں؟ عرض کیتی حضور تو فرمایا سی جاؤ اللہ تیری عمر دراز کرے، فرمایا بابا میں کنی ہری آکھیا سی؟ لج پالو کنی ہری آؤ میرے مصطفیٰ دے غلاموں میلاد مصطفیٰ دی محفلہ سجان والے ہو، فرمایا بابا میں 70 آکھیا سی؟ جی میرے آقا، فرمایا جا رب دا یار اعلان کر دے میرے ایک واری کہنتے اللہ تیری عمر میں 100 سال دا اضافہ فرما چھڑے، بابا میں 7 واری آکھیا سی تیری عمر 700 سال ہوئے گی۔ امام اسکلانی نے الاصابہ وچ لکھے ہے، امام جامی نے میرے سن لکھے ہے، پھر بابا رتن ہندی دی عمر 700 سال ہوئی، 700 سال اتنے گل مکمل ہو گئی، اتنے گل بھی مکمل ہو گئی، میری تقریر بھی مکمل ہو گئی ہے، لیکن سنیو میری محبت پیار آند ہے جس نے بابا رتن ہندی دی عمر دے 600 سال لنگ گئے ہونے نے، 700 سال دے بھی 99 سال لگے گئے ہونے نے، لاسٹ ایئر شروع ہو گیا ہونے اور آخری سال دے چند مہینے رہ گئے ہونے نے، ان مہینیاں دے چند جناب علی ہفتے رہ گئے ہونے نے، ان ہفتیاں دے چند دن رہ گئے ہونے نے، ان دناں دے چند گھنٹے، گھنٹیاں دے منٹ، منٹاں دے سیکنڈ، او جس لے بابا رتن ہندی دی عمر ٹک 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 کو سوئی چل دی ہے بھئی 700 سال بالکل پورے ہون لگے ہوں گے نا، منو ایجے لگتا ہے جس نبی نے پھر ایڈی لمبی عمر دیتی سی نا جدو او عمر پوری ہون دا ویڑا آیا ہونا نا ایجے لگتا ہے رتن ہندی نے پھر کیتا ہونا مدینے پاک والمو کیتا ہونا مدینے پاک والمو تے شاہ جی کیا کیا ہونا ہے؟ میں کہا میری محبت آن دیئے رتن ہندی نے پھر حضور دی بارگاہ عرض کیتا ہوئے گا یا رسول اللہ ایڈی لمبی زندگی عطا فرمائی جو آخری ویلے بھی نگاہ کرم فرما چکتا سنیو بات ختم اس طرح کیا نوٹس کیتا ہے میں پوری تقریر میں کسی والا اشارہ نہیں کیتا تو کیوں نہیں بول دا تو کیوں نہیں بول دا تو ہوں میں کہا ٹھیک ہے یار چل دا ہے اور میں بھی چونکہ لاہور پہنچنے واپس تو جیڑا بندہ دا شاہ جی پچھلی گل تسی نہ کرو تے اسی نہیں کر دے چلو جی میں نہیں کردا بھائی جان قبلہ تشریف لے آئے میں انہاں دی موجودگی چاہنا میں نہیں پچھلی گل کردا جیڑا دا شاہ جی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میں کیا ہے وہ پھر بولو وہ شاہ صاحب میں آپ 3 لفظ بولنا دا باقی شعر نہیں جی میرے کو پڑھیا جانا تے بابا جی اے 3 لفظ میں بولنا دا جنہیں اے 3 لفظ بولنے نے ایک
باری اپنے ہاتھی زیارت کراؤ ہمیں نہیں پڑھنا تو غلط وعدہ نہ کرے مسیح بہ کے غلط وعدہ نہ کرے جی چکی رکھو میں ویکھاں تے صحیح ماشاءاللہ میرے نبی دو غلام حضرت توجہ فرمائیو رتن ہندی کیتا ہوئے گا مدینے پاک والمو تے ماریا ہوئے گا نعرہ میرے مصطفیٰ دا تے اے ہوئی آنے ان کے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے شاہ جی کس نبی دی گل پہ کر دیو میں کیا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی شاہ جی کڈے کو سونے نے ساڑھے نبی پاک میں کیا اللہ دا قرآن پڑھ لے وَالشَّمْسُ دُہَا وَالشَّمْسُ دُہَا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی اللہ حضور دی سچی اور سچی محبت غلامی نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ